ظلم کرتے ہو مجھ پہ اس طرح کہ جیسے میرا کوئی خدا ہی نہ ہو، بہت تکلیف دیتی ہے وہ سزا جو بنا قصور کے ملے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں ظلم و ستم ڈھانا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ یہاں ظالم ظلم کے پہاڑ گراتا ہے اور مظلوم اسے سہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک اور ظلم کی مثال گزشتہ دنوں بزرگوں کو سڑکوں پر بے دردی سے گھسیٹ کر اور تشدد کر کے قائم کی گئی۔ جب تحفظ فراہم کرنے والے ہی تشدد پر اتر آئیں تو بھلا انسان کس سے اپنے تحفظ کی امید رکھے؟ ایسے میں ہی مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین آفاق احمد بنے ان مظلوموں کا مسیحا۔ آفاق احمد نے جوبلی مارکیٹ متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے جوبلی مارکیٹ کا دورہ کیا، جہاں تاجر برادری اور جوبلی مارکیٹ متاثرین سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انہوں نے اس افسوسناک واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح بزرگوں پر تشدد اور انہیں سڑکوں پر بے دردی سے گھسیٹا گیا، اس پر شدید غم و غصہ ہے۔ مہاجر ہونے کے ناطے میں تاجروں سے کہتا ہوں کہ میری کسی بھی فارم پر کہیں بھی کوئی بھی ضرورت پڑے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آفاق احمد نے مزید کہا، بزرگوں کے ساتھ اس ظلم و زیادتی پر کہیں کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اس شہر کے بزرگ جب سڑکوں پہ گھسیٹے جا رہے تھے، جو سوشل میڈیا پہ کلپس وائرل ہوئے، اس پر بے انتہا مجھے دکھ ہوا، غصہ آیا۔ یہ جوبلی مارکیٹ پہلی مارکیٹ نہیں ہے جو ڈیمالش کی گئی ہے۔ اس شہر میں متعدد مارکیٹیں ڈیمالش کی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاجروں کو ایک ہو کر ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ یہاں انتخاب کر کے مقامی لوگوں کے گھروں اور روزگار کو مسمار کیا جا رہا ہے، جبکہ کراچی کے تاجروں کو ٹارگٹ کرنا ملکی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوبلی مارکیٹ کا واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی مقامی لوگوں کو انتخاب کر کے ان کے گھروں اور روزگار کو مسمار کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تاجروں کو تقسیم کرنا ہرگز نہیں چاہتا، مگر اسی نالے پر دوسری دیگر زبانیں بولنے والوں کی بھی دکانیں موجود ہیں جو کہ یہ تاجر بخوبی جانتے ہیں، لیکن صرف مخصوص طبقے کو ہی نشانہ بنانا ملکی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ آفاق احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا، یہ تاجر روٹی کھاتے ہیں، یہ اپنی زبان سے اس کا اقرار کریں یا نہ کریں، لیکن ان کو اس بات کا احساس ضرور ہوگا کہ یہ دکانیں ٹوٹنے کے بعد اگر کوئی دکانیں بچیں گی تو وہ اردو بولنے والوں کی نہیں ہے، اور اسی نالے کے اوپر وہ دکانیں قائم ہیں، اور یہ ان تاجروں کو بھی معلوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا اگر یہ رویہ کہیں اور ہوتا تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہلاتا، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر واویلا کھڑا ہو جاتا۔ اس موقع پر انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تاجروں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔ اور جس طرح یہاں سڑکوں پہ بے دردی سے بزرگوں کو گھسیٹا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا، اس پر مجھے بہت دکھ تھا، غصہ تھا کہ یہ رویہ کسی اور کے ساتھ اگر اختیار کیا جاتا تو پورے پاکستان میں لوگ احتجاج کر رہے ہوتے۔ اس کو غیر انسانی فعل کہہ کر انسانی حقوق کی تنظیمیں واویلا مچا چکی ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست اور حکومت چلانے کے لیے تاجر ہی صوبے اور وفاق کو بہت بڑی رقم ٹیکس کی صورت میں فراہم کرتا ہے، اور اگر تاجروں نے یہ رقم دینا بند کر دی تو ملک چلانے کے لیے بیرونی امداد
और कर्जों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ताजिरों को मुतबादिल जगह फराहम करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। नाजरीन, स्टार न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर बखूबी देखा जा सकता है कि जुबली मार्केट के सदर अब्दुल गनी को मारपीट और घसीट कर गाड़ी में बिठाया जा रहा है। इस मौके पर आफाक अहमद का कहना था कि कोरोना की आड़ में अहलियाने कराची को मकरूज बनाया जा रहा है और तो और इस शहर कराची से ज्यादा सीट्स और वोट लेने वालों ने भी मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करते हुए अहलियाने कराची को पुलिस और करप्ट सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया है, मगर इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। हमारे परेशान हाल ताजिर आज अपना कारोबार दूसरे शहरों में शिफ्ट करने पर मजबूर हैं। जो मुल्क को टैक्स की सूरत में कमा कर देते हैं उन्हीं को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी छीन कर उन्हें बुरी तरह तबाह बर्बाद किया जा रहा है। आफाक अहमद ने शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए कहा कि कराची के ताजिरों को जिस तरह जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, तो मैं हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि ये कोई चोर डकैत या दहशतगर्द नहीं है, बल्कि ये तो वो लोग हैं जो शहर कायद को अरबों रुपए का टैक्स अदा करते हैं। कैमरामैन रशीद के साथ काशिफ कुरैशी, SNN न्यूज़, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहें।